کہ یہ بچہ جو ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی ایک بہت اچھی نعمت جو تھی وہ آپ کے گھر آئی تھی، تو یہ وہ گفٹڈ چائلڈ کی کوالٹیز ہیں کہ جو اس بچے کے اندر موجود ہیں اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی، یعنی اس کیٹیگری کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کیٹیگری کا آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے کہ جس پہ آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کاؤنسلنگ سیشن میں آپ سے بات کروں گا کہ بعض اوقات ہمارے دائیں بائیں بہت سے بچے جو موجود ہوتے ہیں اور کچھ ان کی خاص طرح کی علامات، کچھ ان کی حرکتیں، کچھ ان کے اسٹائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم اگنور کرتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ ہے، اس نے بس بچوں کی حرکت کی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خاص طور پر آج جو میں نے کوئی 3-4 باتیں آپ کو میں نے بتانی ہیں، تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کا بچہ اپنا بچہ ہو، آپ کے دائیں بائیں کوئی ہو، یا آپ استاد ہیں تو آپ کی کلاس میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے کہ جو اس طرح سے معاملہ کر رہا ہو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے میں بہت گہرائی سے چیزوں کو دیکھنے اور ڈیپتھ میں چیزوں کو سمجھنے کی ایک عادت سی موجود ہے، آپ نوٹس کرتے ہیں مثلا کہ بھئی اس نے فوکس کیا کسی بات کو، کسی پوائنٹ کو، کسی معاملے کو، تو وہ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، ایون 2 منٹ بھی، ایون 1 منٹ بھی، تو اس کا جو فوکس ہے وہ 100% فوکس ہو کے ایک چیز کو دیکھتا ہے اور چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سے بات کر رہا ہو یا کسی سے کوئی ڈسکشن کر رہا ہے یا کوئی چیز، تو وہ فوراً اپنے آپ کو چینج کرتا ہے۔ مثلا اگر اس نے ایک سائڈ پہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہے تو اس کا لہجہ، اس کا اسٹائل، اس کا الفاظ اس لیول کے اور اسی انداز کے ہیں، اور یہیں سے گھوم کے اگر وہ ادھر آ گیا، اس کا ادھر کوئی بھائی بیٹھا ہے، بہن بیٹھی ہے، اس کا کوئی اور استاد بیٹھا ہے، کوئی بڑا بیٹھا ہے، والد بیٹھا ہے، والدہ بیٹھی ہے، تو یکدم اپنے الفاظ کو، اپنے لہجے کو، اپنی ہر بات کو وہ چینج کر لیتا ہے۔ اسی طرح کسی اور معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو جملے ہیں وہ فوراً چینج ہو جاتے ہیں according to the situation, according to the person, according to the environment۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی معاملہ آپ اس سے بات کریں تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نئی انداز، کوئی نیا کام، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نئی چیز وہ اس کے مائنڈ میں گھومتی رہتی ہے۔ اچھا، جب اگر آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ وہ فوکس کرے تو وہ فوراً 1 منٹ یا 10 منٹ یا 5 منٹ معاملے کو بہت ڈیپ فوکس کرتا ہے۔ بات کرنے کے لیے اس کے پاس مختلف لیول، انداز، طریقے موجود ہیں اور نئے کام، نئے انداز اور نئے جو آئیڈیاز ہیں وہ اس کے پاس بہت سارے موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ جو وہ پہلی ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیپتھ میں جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یعنی اس کیٹیگری کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کیٹیگری کا آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے کہ جس پہ آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے پیچیدہ معاملے کو سمجھنا، کمپلیکس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ یہ چیز ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مثلا اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کوئی چیز اس کے سامنے آئی، کوئی معاملہ آیا، کوئی مسئلہ آیا، کوئی لڑائی آئی، کوئی ایشو آیا، کوئی کتاب کا کوئی چیز مطلب لیسن ہے، کوئی کانسیپٹ ہے، لیکن اس نے فوری پک کر لیا اور فوری اس نے ریلیٹ کر دیا ریئل لائف کے ساتھ، وہ فوراً عملی زندگی کے ساتھ سے وہ ایگزامپل اٹھا کے لے آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کو بہت زیادہ نمبر میں الجھائیں کہ بھائی کچھ اتنے نمبر ہیں، کچھ یہ نمبر ہیں، کچھ وہ نمبر ہیں، کچھ ایسے ایسے، تو وہ فوراً اس میں سے سمجھ جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور اصل چیز کیا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے۔ اور یہ خاص بچہ کیا ہے؟ یہ ذہین بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص چیز اسے دی ہے، اس کو کہتے ہیں گفٹڈ چائلڈ۔ تو یہ وہ گفٹڈ چائلڈ کی کوالٹیز ہیں کہ جو اس بچے کے اندر موجود ہیں۔ ایک تیسری کوالٹی بھی ہے۔ تیسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یا کام اور چیزوں کو لے کے چلنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی بیس 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ بچہ بڑی ذہانت سے کام کر رہا ہے، بڑی مطلب انٹلیکچوئل ہو کے چیزوں
کو ایڈریس کرتا ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے، اور وہ بہت کیوریس ہو کے چیزوں کو دیکھے گا اور اس کو ڈیپتھ میں جائے گا، چیزوں کو سمجھے گا، سوال پوچھے گا، یعنی اس کی ذہانت خود بخود سامنے نظر آئے گی۔ دوسرا یہ ہوگا کہ وہ پرجوش طریقے سے کام کرے گا، یعنی وہ جب ایک چیز اس نے سمجھ لی ہے اور جان لی ہے تو اس کے بعد وہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا، وہ بہت تیزی سے کام کرے گا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے ہو جائے گا، نہیں، پھر وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا اور پورے موٹیویشن کے ساتھ وہ کام کرے گا اور بہترین طریقے سے کام کرے گا۔ اور تیسری چیز اس کے اندر جو اسے لے کے چل رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمٹمنٹ، وہ کمیٹڈ ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ کو اس نے یہ کہا کہ بھائی اتنے بجے میں کام کروں گا، اتنے بجے کام ہو جائے گا، اس نے کہا کہ میں یہ فلاں کام آپ کو اتنے بجے کر کے دے دوں گی، وہ کام کر کے دے دیتی ہے اور وہ کام کر کے مکمل کر کے آپ کے حوالے کر دے گا وہ بچہ۔ اگر آپ یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ والی کوالٹی بھی موجود ہے اور وہ ذہانت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑا پرجوش طریقے سے آگے بڑھتا ہے، پھر اپنی کمٹمنٹ پہ بہت پکا ہوتا ہے، اپنے وعدے پہ پکا ہوتا ہے، اپنی بات پہ پکا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ساری بنیادی جو خصوصیات ہیں کسی ذہین اور کسی فطین بچے کی، کسی گفٹڈ چائلڈ کی، وہ اس میں موجود ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب بہت کیئرفل ہونا ہے، اب بہت اچھے طریقے سے چلنا ہے، اس لیے کہ اس بچے کو اگر آپ نے ذرا سا بھی کیئرلیسنس کا معاملہ کیا، اگر آپ نے ذرا سا بھی باقی بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ کی دی ہوئی ایک بہت اچھی نعمت جو تھی وہ آپ کے گھر آئی تھی، آپ کے اسکول کالج میں آئی تھی اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اور جو لوگ قدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر جو یہ لوگ ہوتے ہیں جو گفٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں اور ان کی اگر قدر نہ کی جائے تو ان کا ریئیکشن بہت برا آتا ہے، ان کا اپنا ریئیکشن بہت خراب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایک نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے، گھر میں بھی آتی ہے، سوسائٹی میں بھی آتی ہے اور باقی جگہوں پر بھی آتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، ان کی جو انکلینیشن ہے، ان کا جو میلان ہے، ان کی جو ایپٹیچیوڈ ہے، اس کے مطابق ان کو راستہ دیا جائے اور اس کے مطابق ایک بہترین راستہ بنا کر ان کو کامیابی کے سفر پہ چلا دیا جائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے بچوں کا بہت خیال رکھیں گے، اس لیے کہ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے اور معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ معاشرے کو بنانے والے، آگے چلانے والے یہی بچے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔